حسین باقری صاحب، ایران کے اندر احتجاج کی اصل نوعیت کیا ہے، میں آپ سے پوچھ رہی تھی، اور اسی کس طرح سے بیرونی مداخلت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جبکہ ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو سزا بھی مل چکی ہے جو کہ بیرونی سازشوں کا حصہ تھے، جو ٹولہ اسرائیل اور امریکہ کی سازش کے طور پر سامنے آیا اور اس نے انتشار پھیلایا، مقدس مقامات اور مساجد کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ ابھی کی صورتحال کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ابھی ایران کی، تہران کی صورتحال پرامن ہے یا ابھی بھی مظاہرے جاری ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ جو مجھے اس پروگرام میں آپ لوگوں نے لے لیا۔ ایران میں جو بدامنی ہے وہ اچانک یا فطری نہیں ہے، یہ بالکل ایک خاص طرز کی جنگ ہے جو تقریباً پورا دنیا اس سے واقف ہے۔ پہلے افراد فری پیدا کی جاتی ہے، پھر عوام کو سڑکوں پہ لایا جاتا ہے، اس کے بعد جانی نقصان کو منظم طریقے سے بڑھایا جاتا ہے، اور آخر میں یا اندرونی بغاوت بھڑکائی جاتی ہے، یا اگر وہ ناکام ہو تو عوام کے تحفظ کے نام پہ براہ راست فوجی مداخلت کے جواز گھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر یہی وہ منظرنامہ ہے جسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہر گھنٹے دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی تہران کی جو صورتحال ہے جس میں ابھی موجود ہوں، بالکل امن اور امان، ایون کی پروٹیکٹ بھی نہیں ہو رہے ہیں، بالکل خاموشی ہے، اور کوئی اس طرح کی کوئی ایشو ہی نہیں ہے تہران کے اندر۔ بس ہم انتظار یہ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا وہ واقعی جو ٹویٹ انہوں نے کیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک بات دانستہ ایران کے بارے میں چھپی جا رہی ہے، اور وہ بات ہے حقیقت۔ ایران کی جو حقیقت ہے وہ سب سے چھپا کے یہ لوگ ایک بالکل فیبریکیٹڈ ٹائپ آف دا نیوز دنیا کو پیش کر رہے ہیں۔ صحیح دیکھیں، ابتدائی 11 دنوں کے اندر ایران میں جب مظاہرے پرامن حالت نہیں ہوا، لیکن 12ویں دن سے آپ دیکھیں کہ ان کی جو منظم دہشت گرد نیٹ ورکس تھے وہ فعال ہو گئے، اور ابھی تک مور دین 100 سیکیورٹی فورسز ان کی شہادت کی جو ہمیں اطلاع ابھی تک ملی ہے صرف 3 دن کے اندر۔ یہ بالکل وہی سازش ہے جو CIA اور موساد ہمیشہ ہر ملک کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا حسین باقری صاحب، اگر ہم ایرانی عوام کی بات کریں تو ایرانی عوام کی جانب سے ایک بڑی ریلی نکالی گئی انقلاب کے حوالے سے اور آیت اللہ علی سستانی کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو وہ تو عوام نے دکھا دیا کہ وہ ایران کے ساتھ ہے، اور یہ جو لوگ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا باہر سے بیرونی سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ناکام نظر آئی ہے۔ لیکن آپ وہاں پر موجود ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، وہاں کی عوام کیا چاہتی ہے، اور میڈیا جو ہے وہ اس پر کس طرح کردار ادا کر رہا ہے، کون سا ایسا بیانیہ ہے جو غالب آیا ہوا ہے وہاں پر؟ سوری، آپ کی آواز میں ٹھیک سے سن نہیں پا رہا، جتنا مجھے سمجھ آیا میں اتنا ہی بولوں گا۔ دیکھیں، ایرانی عوام منڈے کے دن 2 بجے سڑکوں پہ نکل کے، جو کہ انقلاب اسکوائر سے آزادی اسکوائر تک تقریباً 3 ملین لوگ، 30 لاکھ لوگ باہر آ گئے تھے، اور آپ کو وہاں چلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہا تھا، آپ پہنچ ہی نہیں رہے تھے لوگوں تک۔ اتنی اوشن آف دی کراؤڈ پاپولیشن، پرو رجیم جو پاپولیشن تھے وہ آ گئے اور دنیا کو دکھا دیا۔ یہ جو آپ لوگ میڈیا میں دکھا رہے ہو وہ لیس دین 5% ایران ہے، 95% ایران ان سڑکوں پہ موجود ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل بدقسمتی سے یہ ملک اپنے جو دشمنوں کے ساتھ کسی کھلے اور روایتی جنگ میں داخل ہونے سے پہلے 2 بہت امپورٹنٹ جنگ لڑ رہی ہے۔ ایک ہمہ گیر نفسیاتی جنگ جسے آپ سائیکولوجیکل وارفیئر کہہ سکتے ہیں، دوسری ہے ایک شدید سائبر وارفیئر اور سائبر جنگ۔ یہ تمام کوشش اس لیے ہو رہا ہے کہ ایرانی عوام کی جو حمایت یافتہ حکومت ہے اس کو برقرار کیا جائے، اور میں انفارچونیٹلی اس چیز کا شاہد ہوں کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ دیتے ہوئے اس اختشاشات میں شامل ہو کے صرف اور صرف یہ سارا جو معاملات ہے اس ایک ملک کے فائدے میں جا رہا ہے، اور وہ ہے اسرائیل۔ گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ کوشش ہو رہا ہے کہ یہ بدامنی پھیلانے کے بعد، لوگوں کو احتجاج کی کال دینے کے بعد، اس کے بعد ڈیڈ باڈیز شو کرنے کے بعد فوراً انٹروینشن کر کے رجیم چینج کیا جائے، جو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ کچھ عوام یہ شاید اپنے آپ سے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نتن یاہو اور ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ان کے خوشحالی کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وینیزویلا کا سچویشن دیکھیں۔ آج ہی میں اکنامسٹ کا
وہ پیس پڑھ رہا تھا جنہوں نے مڈورو کے جانے کے بعد یا ابڈاکٹ کرنے کے بعد لوکل لوگوں سے انہوں نے پوچھ تاچھ کی ہے، اور لوگ بتا رہے ہیں ہمیں ضروری اشیاء خوردنوش ونزویلا میں نہیں مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا جو موقف ہے جب واضح سے طور پر وہ کلیئر ہے حسین باقری صاحب، اور وہاں کی جو عوام ہے، ایران کی عوام، وہ میجورٹی جو ہے وہ انقلاب کے ساتھ ہے،